अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू है वसवसा और इस सिलसिले का ये दूसरा बयान है। पहले बयान में आपने ये समझ लिया कि वसवसा उस गैर इरादी ख्याल को कहते हैं जो शैतान इंसान के जहन में डालता है और इसमें शर के अलावा और किसी चीज़ का पहलू नहीं, ये सरासर शर है। इसके साथ साथ पहले बयान में मैंने आपके सामने वसावस की कुछ अक़साम भी रखी। इनमें से बाज़ अक़साम ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ दीन और दीन के मुताल्लिक़ शुबहात से है, और बाज़ अक़साम ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान के माज़ी, उसके अनजाने खौफ या उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से होता है। वसवसा किसी भी किस्म का हो, चाहे वो दीन से मुतल्लिक़ हो या दुनिया से मुतल्लिक़ हो, ये इंसान को परेशान रखता है। इस बयान में इंशाअल्लाह हम ज़रा तफसील से जायज़ा लेते हैं कि वसवसा जिस दुश्मन की तरफ से आ रहा है उस दुश्मन का मिशन क्या है, और कुछ इब्तदाई मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से इस दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में, यानी बयान नंबर 3 और 4 में, वसवसे के बारे में मज़ीद डिस्कशन होगी कि वसावस गुनाह कब बन जाते हैं, और फिर असल चीज़ जिसके आप सब मुंतज़िर होंगे कि इन वसावस का इलाज क्या है। देखिए, जब ये तय हो गया कि वसवसा शैतान की तरफ से है, तो हमारा ये एक दुश्मन है जो हमें नज़र नहीं आता, और ये हम पर जो वार करता है उसका नाम है वसवसा। तो सवाल ये उठता है कि क्या सब लोगों को वसावस आते हैं? तो उसका जवाब ये है कि बाज़ लोगों को ज़्यादा वसावस आते हैं, बाज़ को बहुत ज़्यादा आते हैं, और बाज़ को निस्बतन कम आते हैं, लेकिन कोई इंसान भी वसावस से महफूज नहीं है। वजह यह है कि ये वसावस इंसान के अपने पैदा करदा नहीं हैं, ये शैतान की तरफ से आ रहे हैं, और हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है। वसावस के इलाज के लिए अपने इस दुश्मन को समझना ज़रूरी है। शैतान से मुतल्लिक़ 3 बातों को आप समझ लीजिए। पहले तो ये कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है। कुरान हकीम में जा बजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन कहकर पुकारा है। दूसरी चीज़ ये कि शैतान इंसान से कभी नाउम्मीद नहीं होता, ये इंसान पर हर तरफ से हमले करता है और अपने हमलों को जारी रखता है। कुरान हकीम में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 17 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान कहता है कि मैं इंसानों पर सामने से भी हमले करूंगा, पीछे से भी हमले करूंगा, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहता है कि आप इनमें से अक्सर को, यानी इंसानों को, नाशुक्रगुजार पाएंगे, यानी इनको शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो शैतान जो है वो इंसान पर हमेशा हमले जारी रखता है, कभी उनसे नाउम्मीद नहीं होता। तीसरी बात समझ लीजिए कि शैतान जब इंसान पर हमला करता है तो ये इंसान की कमज़ोरियों पर हमला करता है। शैतान इंसान को सूंघता है और सेंस करता है कि इंसान के अंदर कौन सी कमज़ोरी है। यानी हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। शैतान इंसान की स्ट्रेंथ्स पर नहीं, उसकी वीकनेसेस पे काम करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स इबादत गुजार है और साथ में बखील भी है,
تو اس کا بخل اس کی کمزوری ہے. شیطان اس کے بخل پر کام کرتا ہے اور اس کے بخل کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کی پھر عبادت بھی ناقص ہو جاتی ہے. ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے شیطان سے ڈرنا نہیں چاہیے. قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا وار کمزور ہے. شیطان کا وار وسوسے ڈالنا ہے اور یہ وار کمزور ہے. یہ اسی وقت طاقتور ہے کہ جب تک ہم اس کا مقابلہ کر کے اس کو کمزور نہ کر دیں. دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو باہر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہمارے کنٹرول میں کیا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو کچھ ایکسٹرا لیئرز اپنے جسم پر ڈال دیں تاکہ سردی سے ہماری حفاظت ہو جائے. شیطان بھی ایک ایسا دشمن ہے جو وار کرتا رہے گا. ہم اس کے وار کرنے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا سیفٹی گیئر بہتر کر سکتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب احیاء العلوم میں کتاب العلم یعنی چیپٹر آف نالج میں کچھ اقتباسات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جابر ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے علا ابن زیادہ سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وساوس کی شکایت کی. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گھر میں چور. اگر اس گھر میں سامان وغیرہ ہے تو چور لے جائیں گے، اور اگر کوئی ایسا قیمتی سامان نہیں تو ان کو ناکام واپس جانا ہوگا. جو دل دنیا اور دنیا کی خواہشات سے خالی ہوں وہاں شیطان داخل ہو کر وقت کیوں برباد کرے گا. اسی کتاب العلم میں ایک جگہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں ابلیس ملعون کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس نے اپنا لشکر بھیجا اور تمام صحابہ کرام میں پھیلا دیا. وہ سب اپنے سردار کے پاس تھکے ہارے واپس آئے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا ہم نے صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے، وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، ہمیں انہوں نے تھکا ڈالا. ابلیس نے کہا واقعی تم ان لوگوں پر قدرت نہیں پا سکو گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت میں رہے، قرآن پاک کے نزول کا انہوں نے مشاہدہ کیا. لیکن عنقریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے ذریعے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے. جب تابعین کا دور آیا تو ابلیس کے چیلے ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوٹے اور کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ بھی نہیں دیکھے. اگر اتفاق سے ہم کسی شخص سے گناہ کرانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور ہو کر رو کر گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کر لی اور گناہوں کی معافی چاہ لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. ابلیس کہنے لگا ان لوگوں سے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ پیغمبروں کی اتباع میں مستعد ہیں، مگر ان کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور تم ان سے خوب کھیل سکو گے. خواہش نفس کی لگام پہنا کر انہیں جدھر چاہو گے کھینچ سکو گے. اگر وہ استغفار پڑھیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ وہ کریں گے نہیں کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. راوی کہتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے، ابلیس نے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی اور انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا. انہوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا اور انہیں دین ٹھہرا لیا. نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ توبہ. دشمن ان پر غالب آ چکے ہیں، جدھر چاہتے ہیں
ادھر ان کو لیے جاتے ہیں. مدافعت کی قوت ختم ہو چکی ہے. ان اقتباسات سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ جب دنیا کی محبت اور دنیا کی لگن زیادہ ہوگی تو وساوس زیادہ ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ بدعتوں سے بچا جائے. ابلیس کا ایک بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو بدعات کا عادی بنا دے. اور جو لوگ بدعات میں مشغول ہوتے ہیں وہ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں. ایکچولی جو بدعت ہے اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ کوئی ایسا کام کہ لوگ اسے دین کا حصہ سمجھ کر کریں اور وہ دین میں نئی چیز انہوں نے ایجاد کی ہو کہ یعنی اس کے کرنے سے ثواب ہوگا یا نہ کرنے سے گناہ ہوگا. تو یہ ہیں بدعات. تو یہ ابلیس کا ایک وار ہے کہ جس کے ذریعے لوگ ابلیس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آج کے بیان سے ایک تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وساوس کا شکار سب لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وساوس ہمارے جس دشمن کی طرف سے آ رہے ہیں وہ دشمن کس طرح سے وار کرتا ہے. اور یہ کہ اس کے باوجود کہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا اور مسلسل ہم پہ وار کیے جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کمزور قرار دیا ہے. اس کے لیے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ مضبوط ہم اس طرح سے ہوں گے کہ ہم اپنی دنیا کچھ کم کریں اور اپنی زندگی سے بدعات کو نکال باہر کریں. انشاءاللہ اگلے بیان میں میں آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھوں گی کہ وساوس کب گناہ بن جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.